جی فراز، کیا آپ ہمیں یہ بتانا پسند کریں گے یہ جو مسلمان جو ہیں جو اسلامی فوبیا کا جو نعرہ لگاتے ہیں اور یہ شو ڈالتے رہتے ہیں، اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی حقیقت میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو تھوڑا سا بیان کر سکوں۔ یہ جو اسلامو فوبیا کی ٹرم ہے یا جو اس کی اصطلاح ہے، اکثر و بیشتر سننے میں آتی رہتی ہے، جو مسلمانوں کی متعارف کرتا ہے، خاص کر جو لبرل مسلمان ہیں۔ اس ٹرم کا مطلب مغربی اقوام کا اسلام سے بیجا اور دیوانگی کی حد تک یہ پہنچا ہوا خوف ہے۔ یہ جو مسلمان ہے، ان لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام سے خوف کی اصل وجہ یہودیوں کا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہے، گویا کہ اسے بھی مسلمان یہودی سازش ہی قرار دیتے ہیں، جو کہ سب سے پہلی بات یہ ان کی عادت ہے، اور دوسرا ان کے مذہب کا حصہ ہے کہ الزام تراشی۔ اس تصور کو رد کرنے کے لیے کہ اسلام دہشت گردی کا اور قتل و غارت کا مذہب ہے، یہ مسلمان جو ہیں اکثر و بیشتر کسی حد تک امن پسند ممالک کی مثالیں دیتے ہیں، جن میں خاص طور پہ ترکی اور ملیشیا جیسے سیکولر جو ممالک ہیں وہ شامل ہیں۔ مگر یہ لوگ جان بوجھ کر طالبان کا ذکر نہیں کرتے، جس کی آپ نے ماضی میں بھی اور ابھی آپ لاسٹ ایئر سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی افغانستان کے اوپر پھر حکومت ہے، تو جس نے افغانی قوم کے ساتھ کتوں سے بھی بدتر سلوک کیا، اور اب پھر سن 2021 سے پھر دوبارہ شروع ہے، اور ابھی تو عورتوں کے اوپر انہوں نے جو پردہ، پھر وہی تمام چیزیں پھر سے شروع ہیں، ظلم بربریت جاری ہے۔ اس کا ذکر کبھی نہیں کریں گے، یہ کبھی القاعدہ کا ذکر نہیں کریں گے، یہ کبھی آئسس کا ذکر نہیں کریں گے، یہ کبھی باکو حرام کا ذکر نہیں کریں گے، یہ پاکستان کی جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں کبھی ان کا ذکر نہیں کریں گے۔ سو اس کے علاوہ یہ جو دھوکے باز طالبان جیسی دیگر حکومتوں کا ذکر بھی، اس کو بھی یہ گول کرتے ہیں، جو اگرچہ اسلامی شریعت کے آپ کہہ لیں اطلاق میں طالبان جیسا کمال نہیں رکھتے، کیونکہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسلام انہوں نے پڑھا ہے نا، یہی سب سے خالص اسلام ہے۔ تاہم یہ بھی کم نہیں کہ جیسے سعودی عرب ہے، سوڈان ہے، اور صومالیہ کی اسلامی عدالتیں ہیں، آپ ان سے بخوبی واقف ہیں۔ مثال کے طور پہ سعودی عرب کی اگر ہم مثال چلے لیتے ہیں، جہاں آج بھی عورتوں کو وہ ایکویلٹی حقوق حاصل نہیں ہے، عورتوں کو آج بھی گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ جس مغرب کے اوپر یہ الزام عائد کرتے ہیں، وہاں عورتیں خلائی جہاز بغیر کسی پرابلم، خوف، خطر، رکاوٹ، خاندانی مسئلوں سے آزاد بے فکر ہو کے چلاتی ہیں۔ در حقیقت اسلامو فوبیا کی یہ جو ٹرم ہے، بذات خود ایک اسلامی مسلمانوں کا پروپیگنڈا ہے، نہ کہ کوئی یہودی سازش جیسا کہ مسلمان دعوے کرتے ہیں۔ یہ اصل میں ترقی یافتہ ممالک میں اسلامی خطرات کے خلاف ایک شعور کی ایک بیداری ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ 11 ستمبر سے قبل مغرب جو تھا وہ اسلام کو دیگر توحیدی مذاہب کی طرح کا کوئی مذہب سمجھتا تھا۔ بعض لوگ اسے تشدد پسند، سوری ٹو سے مسیحیت سے مشابہ کچھ چیز سمجھتے تھے، جبکہ کچھ حلقے مسلمانوں کو امن پسند بت پرست سمجھتے تھے۔ تاہم زیادہ تر جو اقوام کو اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی، بالکل اسلام کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے، اور نہ ہی اسے کوئی اہمیت دیتے تھے اس وقت۔ یہ 9/11 سے پہلے کی بات ہے۔ ہر کوئی اپنی روزمرہ زندگی میں
مصروف تھا، مغرب پوری طرح غفلت میں تھا۔ اب آپ برطانیہ کو ہی دیکھ لیں، انسانیت، جمہوری اقدار اور شخصی آزادی کی بنیاد پر کئی دہشت گرد مسلمانوں کو پناہ دے رکھی تھی انہوں نے، اور کوئی جناب پوچھنے والا نہیں۔ جیسے ابھی حمزہ مصری وہ جو تھا، اور سعودیہ کا مشہور وہ تکفیری شیخ سعد الفقیہ، جسے سعودی عرب کا جو پریزنٹ کا ان کا جو تکفیری اور قاتلانہ نظام وہ پسند نہیں۔ وہ اس لیے پسند نہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ اسلامی قاتلانہ یہ جو شریعت پر اس سے بھی زیادہ مضبوطی سے عمل کیا جائے۔ 11 ستمبر کے بعد یہ جو مشرق اور مغرب دونوں کو شدید دھچکا لگا، وہ ہزاروں بے گناہوں کی لاشوں پر خواب غفلت سے بیدار ہوئے۔ اوپر سے انوکھی بات یہ کہ اس دہشت گردی پر مسلمانوں نے جشن منائے، سڑکوں پر نکل کر انہوں نے رقص کیے اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ فلسطین، پاکستان کے مسلمانوں نے، میں پاکستان کی اگر بات کروں تو میں نے اپنے شہر میں یہ دیکھا ہے کہ 11 ستمبر کے واقعہ کے پر انہوں نے جشن منائے، اور اس طرح اسلام کے ساتھ مغرب کے جو یہ مغرب کے ساتھ ان کے ایک تعلقات ہیں نا مسلمانوں کے، ایک نیا موڑ دیا۔ اور لوگوں نے، کئی ہم جیسوں نے، ہم نے بھی دھڑا دھڑ قرآن خرید کر اس خطرناک مذہب کی یہ جو تعلیمات ہے اس کو جاننے کی ہم نے مزید کوشش کی۔ اور دوسری طرف اب اس وقت جو میڈیا تھا انہوں نے رپورٹیں تیار کرنا شروع کی، لیکن اس وقت جب یہ 9/11 کے بعد اتنا زیادہ انٹرنیٹ پہ شعور نہیں تھا، تو لیکن رپورٹیں بننا شروع ہو چکی تھی تاکہ اس مذہب کی یہ جو تعلیمات کے بابت لوگوں میں شعور ان کو بیدار کیا جا سکے۔ جس میں مثال کے طور پہ یہ گردن کاٹنا، ہاتھ کاٹنا، کوڑے مارنا، عورتوں پر تشدد کرنا اور دیگر بربریت پر مشتمل تعلیمات جو شامل تھی۔ تو یہ سوال پھر پیدا یہ ہوتا کہ یہ اسلامو فوبیا پھر ہے کہاں؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ جب محمد کے یہ جو خاکے بنے، جس کو خاکے کہتے ہیں، ان کارٹونوں نے اسلامی دنیا کے یہ شدید رد عمل نے ایک نہ جلتی پر تیل کا کام کیا، اور اس طرح یہ جو مغرب کو اس شیطانی مذہب کی سنگینی اور اس سے درپیش خطرات کا احساس شدت سے ہونے لگا اور ہو بھی رہا ہے۔ اب جس وقت مغرب کو یہ احساس ہوا کہ آزادی، مساوات اور لبرلزم پر مبنی ان کی اقدار کو اسلامی یہ جو اژدہا ہے سے شدید خطرات کا سامنا تھا، وہاں اسلام کا دفاع کرنے والوں کو ان کو اپنی یہ بقا خطرے میں نظر آنے لگی۔ اور کیونکہ یہ جو ایک یہ شہوت کا وہ جو آخری پتا تھا نا، جس نے ان کی شرمگاہوں کو ڈھانپ رکھا تھا، کھسک چکا تھا، جس پر وہ مغرب کو اسلام سے بھیجا خوف پر ملامت کرنے لگے، شاید اگلے 100 سال تک انسانیت کو درپیش خطرات میں سے اسلام جو ہے سرفہرست رہے گا۔ اور کیونکہ زیادہ تر مسلمان تعلیمی اور شعوری لحاظ سے جاہل ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر اسلامی ممالک میں نظام تعلیم اسلامی شدت پسندوں کے ہاتھوں میں، جسے وہ بچوں کی برین واشنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ زہر نئی نسل کو منتقل کرتے رہتے ہیں، اور ابھی تک رکا نہیں۔